دنیا میں جتنے بھی دانشور ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے موجودہ دور کے ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج کے دور کا مسئلہ غریبی ہے، کوئی کہتا ہے آج کے دور کا مسئلہ جہالت ہے، کوئی کہتا ہے آج کے دور کا مسئلہ سب سے بڑا سیاست کے میدان کے اندر نمائندگی کا فقدان ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے ایشوز کے بارے میں آج دنیا گفتگو کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ دور کے اندر انسانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ سدھار آنا چاہیے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو دنیا کا ہر دانشور اس بات سے اتفاق رکھے گا کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ بد اخلاقی ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، آوارہ گردی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور کے اندر انسان کو شیطان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ انسان جس کے سر پر پروردگار نے تاج کرامت رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، آج دنیا میں آپ گوشت پوشت سے بنا ہوا ایک انسان تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہیں سے بھی اس کی زندگی سے انسانیت ٹپکتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انسان کو صحیح انسان بنایا جائے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے چلوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انسان بنانے میں گزارا۔ آپ ذرا سوچیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس سے پہلے کی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں تو وہ 40 سالہ زندگی جو لوگوں کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور پریکٹیکل اپنی لائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز زندگی سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے زندگی کے اصول و ضوابط سے جو چیز لوگوں کے سامنے پیش کی اور جس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا، تو اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسان کو انسان بنانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ مسلمان بنانا تو آسان ہے، انسان بنانا آسان نہیں۔ رسول اعظم نے انسان بنانے کے لیے 40 سال لگائے اور مسلمان بنانے میں صرف 23 سال لگے۔ 40 سال لگے انسان کو انسان بنانے کے اندر۔ آج کا انسان جانتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ آج کا انسان انسانیت کے سبق سے بالکل ناآشنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہی خوب کہنے والے نے کہا، جو راہ پر نہ تھے رسول اعظم نے ان کو ہادی بنا دیا۔ جو خود راہ پہ نہ تھے ان کو رسول اعظم نے ہادی بنا دیا۔ کس طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا اور زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ آئیے میں ایک دو واقعات کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں اور پھر یہ بتانے کی کوشش کروں کہ دور حاضر کے اندر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سنوار پا رہے ہیں، اپنے محلے کو نہیں سنوار پا رہے ہیں، اپنے معاشرے کو نہیں سنوار پا رہے ہیں، اپنے علاقے کو نہیں سنوار پا رہے ہیں، رشتہ دار کو نہیں سنوار پا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو انقلاب پیدا کیا تھا اس کے اثرات آج تک پوری دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں اور موجود ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا آج کے دور میں بے پناہ ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مسجد کے امام یا درسگاہ کے محدث یا مفکر یا فقیہ یا جو ہے مدرس ہی نہیں تھے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمہ جہت شخصیت تھی۔ کوئی بھی میدان ہو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک نمائندہ شخصیت کی حیثیت سے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ دنیا میں اصلاح کرنے والا اگر کوئی آتا ہے تو اس کی سچویشن جدا ہوتی ہے، اس کی اصلاح کا دائرہ کار جدا ہوتا ہے۔ ایک اکنومسٹ آئے گا،
اگر وہ اصلاح کرنا چاہے گا تو اکنامی کی فیلڈ کے اندر اصلاح کرے گا. اگر ایک تعلیمی میدان کا ایکسپرٹ آئے گا تو تعلیمی میدان میں جو کمی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا. ایک سیاست داں آئے گا تو سیاست کے میدان کے اندر جو تکلیف ہوگی یا غلطیاں ہوں گی اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا. ایک جو ہے جرنل آئے گا، ایک کمانڈر آئے گا تو وہ میدان جنگ کے اندر یا فوج کے اندر جو بھی ابتری نظر آئے گی یا خامیاں نظر آئیں گی اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گا. ایک جج آئے گا تو قانون کے اندر کوئی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو وہ کرے گا. دنیا میں ایسا واحد کوئی ایسا شخص آپ مجھے بتا دو جو ہر شعبے کی اصلاح کرتا ہو. اگر کوئی ہے تو وہ صرف مدینے کے تاجدار ہیں، جو جنگ کے میدان میں بھی اصلاح کر رہے ہیں، قانون کے میدان میں بھی اصلاح کر رہے ہیں، معاشیت کے میدان میں بھی اصلاح کر رہے ہیں، عبادات کے معاملے میں بھی ایسا اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا میں واحد مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے. انسان کے اندر انسانیت تو موجود ہے لیکن اس انسانیت کو جگائے کون، اسے بیدار کون کرے، اس چھپے ہوئے خزانے کو نکالے کون. آج کے دور کا انسان زمین کے اندر چھپا ہوا خزانہ تو دریافت کر سکتا ہے لیکن اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے کو دریافت نہیں کر پاتا. ایک انسان میں کتنا خزانہ موجود ہے، ایک انسان کے اندر کتنی خوبیاں موجود ہیں، آپ ذرا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. بہت سارے دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو سچویشن ہے وہ دو چیزوں سے ہے، روح اور جسم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عادات بدل سکتی ہیں لیکن کچھ مفکرین کا قول یہ ہے کہ عادات نہیں بدلتی. جس طریقے سے جسم کی رنگت نہیں بدل سکتی، آنکھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھی جا سکتی، کان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا، ایسے ہی عادتیں نہیں بدل سکتی. اسی طریقے سے انسان کی پوزیشن رہتی ہے. جیسے جسم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ایسے عادتوں میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ اکبر، امام غزالی نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا نہیں، اگر مربی اچھا ہو تو یہ عادتیں بدل سکتی ہیں، اگر تربیت کرنے والا اچھا ہو تو انقلاب آ سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مربی کوئی صحیح ملنا چاہیے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی عظیم مربی کا نام ہے جنہوں نے اس طریقے سے سنوارا کہ دنیا کی آج کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی صدیق اکبر جیسا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتی، فاروق اعظم جیسا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتی. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ یہ مدینے کے تاجدار مربی اعظم، محسن اعظم، مصلح اعظم اور داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں حیران ہوں یا اللہ، حضور کی اصلاح کا اثر آج بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انسانوں کی زندگی کے اندر اتنا انقلاب پیدا کیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، انقلاب باہر پیدا نہیں ہوتا، انقلاب پہلے اندر پیدا ہوتا ہے. اگر اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا تو باہر کے انقلابات کوئی اثر نہیں رکھتے. پہلے اندر کا انقلاب پیدا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پہلے نہیں سنوارا، پہلے باطن سنوارا. ساری محنت دل پر کی، ساری محنت احساسات پر کی، ساری محنت اخلاق پر کی. آئیے میں آپ کو مختصر میں ایک جملے میں، علماء شاید بہت محظوظ ہوں، تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں، اس کو میں دو جملے کے اندر سمجھا دوں. اور اگر یہی بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج بہت بڑا سبق لے کر کے اٹھیں گے. مائیں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں. تربیت کہتے ہیں کمی کو دور کر کے کمال پیدا کرنا، یہ ہے تربیت. صرف کمی کو دور کرنا یہ تربیت نہیں ہے، کمی کو دور بھی کرو اور کمال پیدا بھی کرو. حضور ایسے مربی تھے کہ کمیوں کو دور بھی کیا،
اور کمال کو پیدا بھی کیا۔ آئیے میں فاروق اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج سے واپسی پر ایک مقام پر آپ رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہاں قافلہ رکتا ہے تو فاروق اعظم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، یہاں پہنچ کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا، کوئی خاص بات، کوئی خاص وجہ؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس جگہ کے سلسلے میں۔ عمر تو وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن کس چیز نے عمر کو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا؟ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو 4 اونٹ بھی مجھ سے سنبھلے نہیں جاتے تھے، لیکن مدینے کے تاجدار نے ایسی تربیت فرمائی کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے تربیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے اس طریقے سے نکھارا اور اندر کو چینج کیا، احساسات کو چینج کیا۔ اگر میں ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شاید آپ کے قلب کے اندر کافی روشنی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، حضور نظام بدلنے نہیں آئے تھے، مزاج بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضور نے مزاج بدلا لوگوں کا، حضور نے نظام نہیں بدلا بلکہ مزاج بدلا، اور جب مزاج بدل جاتا ہے تو نظام تو خود بخود بدل جاتا ہے۔ آج نظام باہر کا ہے، اندر انسان ویسا ہی ہے۔ اندر کے انسان کی سچویشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کے دور میں راستے پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے زخمی کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا حال ہو چکا ہے؟ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط ہوگا، انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اب تو بیماروں کو پوچھنے کے لیے بھی اور مزاج پرسش کے لیے بھی انسان جاتا ہے تو دکھاوے کے لیے جاتا ہے، کھانا پوری کے لیے جاتا ہے۔ جنازے میں شرکت بھی کھانا پوری کے لیے ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، آپ ذرا سوچو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے انقلاب پیدا فرمایا۔ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، علماء بھی خطابات فرماتے ہیں، داعیان دین بھی خطابات فرماتے ہیں، چینجنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ میں 3 واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھانے میں میں کامیاب ہو سکوں کہ انقلاب کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تبدیلیاں کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کے جسم کے اوپر پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں تیرا حال مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اگر تو اجازت دے تو میں چچا کے پاس جاؤں اور جا کر کے تیرے لیے لباس لے کر کے آؤں۔ ماں نے اجازت دی، بچہ گیا اپنے چچا کے پاس۔ یہ مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی ہے، دعوت دین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ بچہ جب اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا سے جب کہتا ہے ماں کی سچویشن بڑی خراب ہے، جسم پر پھٹے ہوئے لباس ہیں، میں اپنی ماں کے جسم پر پھٹا ہوا لباس نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آپ لباس کا انتظام کر دیں تاکہ میری والدہ اپنے جسم پر مکمل لباس زیب تن کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ مذاق کے انداز میں اس کے چچا نے کہا دیکھو وہاں محمد بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جاؤ ان سے جا کر کے کہو۔ یہ اس طرف اشارہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضور سے کسی کا غم دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، اور یہ خود دشمن کہا کرتے تھے، دشمن بھیج رہا ہے، جا جا وہاں جا، دیکھ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید تیرا کوئی مسئلہ حل کر دیں۔ وہ حضور کے پاس جانے کی بجائے سیدھا پہنچتا ہے اپنی ماں کے پاس اور ماں سے کہتا ہے ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کے چہرے کو اترا ہوا تو برجستہ اپنے بیٹے سے ماں نے فرمایا بیٹے تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں کیا بتاؤں، گیا تھا چچا کے پاس تیرے لیے لباس لینے کے لیے، لیکن چچا نے تو محمد کی طرف مجھے بھیج دیا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کہا بیٹے تو اس کی بات پہ عمل نہ کرنا۔ بیٹے نے کہا ماں بھیجا ہی ہے
تو جا کر ذرا دیکھوں تو صحیح. تو ماں نے سختی سے فرمایا تجھے معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو ان سے کلام کرتا ہے ان کے کلام کو سن کر اس پر جادو چل جاتا ہے، مت جانا بیٹے ورنہ تو ان کا ہو جائے گا. بچے نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ماں میں نے پوری زندگی اصنام پرستی کے اندر گزاری ہے اور تیری تربیت کا اثر مجھ پر اتنا سستا نہیں ہے کہ تیری تربیت کا اثر ختم ہو جائے. ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جادو مجھ پر نہیں چلے گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر تو اتنا پختہ ہے تو چلا جا. وہ پہنچتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں جس میں مبارک پر چادر سرکار اوڑے ہوئے تھے. وہ بچہ پہنچتا ہے اور سیدھا پہنچ کے کہتا ہے دیکھیے پہلے میری بات سن لیجئے، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو سرکار مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بتا تو صحیح بچے تو آیا کیوں ہے؟ تو بچے نے جواب میں کہا میری ماں کے جسم پر پہننے کے لیے لباس مکمل نہیں ہے، میں ان کے لیے لباس لینے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر اس بچے کو دے دیا. وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا، وہ چادر لیتا ہے ماں کے پاس پہنچتا ہے. ماں کہتی ہے تیرا چہرہ بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے، کہیں محمد کا جادو تجھ پر تو نہیں چل گیا؟ کہا نہیں ماں، محمد نے کچھ کہا تجھ سے؟ کہا کچھ بھی نہیں، خالی مجھ سے اتنا پوچھا بچے آیا کیوں ہے. میں نے جب تیری پریشانی کا ذکر کیا انہوں نے اپنی چادر اتار کر کے مجھے فوراً تیرے لیے عطا فرما دی. ماں نے چادر پہنی اور کہا جس کا اس حد تک اخلاق بلند و بالا ہو وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. آج ہماری زندگی سے اخلاق چھلکتے ہیں، زبان پر اخلاق کی بات ہے، زندگی میں دور تک نظر نہیں آئے گا. ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب تک کہ ہماری قلبی کیفیت کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا اور ہمارا ظاہر اس کا گواہ بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، انقلاب نہیں آ سکتا، اخلاقی انقلاب نہیں آ سکتا، تبدیلیاں پیدا نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ضابطے بتائے. ہمارا حال تو اتنا برا ہے کہ غریبوں سے ملتے ہیں تو ٹیڑھا منہ کر کے اور امیروں سے ملتے ہیں تو مسکرا کر. اخلاق اس کا نام نہیں ہے، اخلاق بہت الگ چیز کا نام ہے. اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے بھی تمہارا رویہ ہو اس میں تمہیں کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ تمہاری فطرت میں اس طرح سے رچا بسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ تمہاری عادت ہو. لیکن ہماری یہ عادت ہے کہاں؟ ہم تو امیروں کے جنازے پہ شریک ہوتے ہیں، غریبوں کو کاندھا دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے. میں آج سفر میں آتے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا، میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ اکبر! جس کی اصلاح کا اثر 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہوا ہو، اس کا کردار کتنا عظیم ہوگا، اس کے اخلاق کتنے عظیم ہوں گے. اور آج صدیاں گزر گئیں، حضور پر لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور کائنات میں کسی پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا مدینے کے تاجدار پر لکھا گیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ ایک دوسرا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اخلاق کسے کہتے ہیں ذرا سمجھو. آپ اگر سمجھتے ہوں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اس کے ذریعے ہی آپ انقلاب لا سکتے ہیں تو میں آپ کو تاریخ کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا، عبادات کا دخل ضرور تھا لیکن سب سے زیادہ محسن انسانیت کے اخلاق کا دخل تھا. آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی میرا سامان اٹھائے. نبی آخر الزمان ہے جن کا ایک قدم فرش پر، دوسرا قدم عرش پر، لا مکان کے مکی ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، محبوب رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بڑھیا سے کہتے ہیں مائی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھے میرے گھر تک کوئی سامان اٹھا کر کے پہنچا دے. سرکار پہلے تو وہ خود اٹھا کر کے، اس نے کہا کہ میرے
کاندھے پر رکھ دو یہ وزن اٹھا کر کے تاکہ میں خود لے کر کے چلوں. سرکار نے اٹھایا تو دیکھا بہت وزن تھا. بڑھیا کو دیکھا اور وزن کو دیکھا تو کہا مائی تو رہنے دے، میں ہی اٹھا کر تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. سرکار نے اسے اپنے کاندھے پر اٹھایا، چلنے لگی. مائی تو اپنا یہاں علاقہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں محمد نام کا ایک جادوگر ہے معاذ اللہ، جس کی باتوں کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوتا ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. میں اپنا آبائی دین چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس کے جادو سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. سرکار سن رہے ہیں. آپ اور ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا اور ہمارے ہی حوالے سے کوئی اس قسم کی دوسری بات اگر کوئی کہتا تو ہم اس کا سامان پٹکتے، چل بھاگ، تیرے لیے تو میں احسان کر رہا ہوں. لیکن یہ محسن انسانیت تھے، یہ پیغمبر اعظم تھے جن کے اخلاق کے حوالے سے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ زندگیاں بدلنا چاہتے تھے. انہوں نے اقوال سے بھی انقلاب پیدا کیا لیکن سب سے زیادہ اخلاق سے انقلاب پیدا کیا، سب سے زیادہ کردار سے انقلاب پیدا کیا. اب آپ دیکھیں رسول اعظم کچھ نہیں کہتے، سامان اٹھا کر کے چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. جب اس بڑھیا کی منزل آ گئی تو بڑھیا نے کہا میرا سامان اتار دے، میری منزل آ گئی. سرکار نے اتار کے رکھ دیا. اس کے بعد بڑھیا کہتی ہے سنو بہت بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، میں اس کا بدلہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، البتہ میں ضرور اتنا کہوں گی کہ سنو محمد کی بات نہ سننا، ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے. میں تم سے ان سے بچنے کے حوالے سے کہتی ہوں، تم ان سے بچتے رہنا. ہاں لیکن ایک بات میں تم سے ضرور کہوں گی، ذرا اپنا نام تو بتا دو، اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ مکے کے اندر بھی ایسے نوجوان ہیں جو بوڑھی عورتوں کا خیال کرتے ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جس محمد سے تو بھاگتی تھی وہی محمد تیرے سامنے موجود ہے. اس نے کہا اگر تم ہی وہی ہو تو تمہارا اخلاق بتا رہا ہے کہ تم سچے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر. یہ ہے کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہمارے اخلاق؟ آپ ذرا سوچو، ہماری زندگیاں اگر نوافل کی کثرت میں گزرتی ہیں اور صائم الدہر بن کر کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار اور اخلاق اسلام اور پیغمبر اسلام کے قانون کے مطابق نہیں تو ہم قطعی طور پر کوئی دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پا لیتا ہے. یعنی جو پوری رات نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو اور پورا دن روزہ رکھتا ہو، اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیے، ایک تو کردار سے حضور نے انقلاب پیدا کیا، ایک اقوال سے حضور نے انقلاب پیدا کیا. جب دنیا نے حضور کی زندگی کو دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا جائزہ لیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق کا مطالعہ کیا، تو دنیا نے سمجھ لیا یہ سچے ہیں. اور اللہ اکبر، ایک سب سے بڑی بات بتاؤں، زندگی رہی تو پھر میں کبھی صرف اسی ایک چیز پر، اخلاق کا پہلا اصول کیا ہے، جب اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ آیات اتنی پیش کروں گا کہ آپ خود انشاءاللہ العظیم محظوظ ہوں گے. اخلاق کا پہلا اصول ہے اللہ کی رضا. کوئی غرض نہیں، کوئی بھی لالچ نہیں. ہم اس سے اچھی طریقے سے پیش آتے مولا تو راضی ہو جا، اور کوئی غرض ہی نہیں. اور حضور نے یہ اخلاق اپنی بیٹی کو اس طریقے سے پلا دیا تھا کہ 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب انہوں نے جزاک اللہ کہا تو برجستہ کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے عوض کے اندر انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت اور بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی غریب کو ہم نے آٹو رکشہ دلا دیا اور اس کا گزر بسر اس سے ہو رہا ہے، اپنے ذاتی صاف پیسے میں سے نہیں، تھوڑا سا
میں تھوڑی ضرب لگا رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں، ذاتی پیسے میں سے نہیں، صاف پیسے میں سے نہیں، زکات کے پیسے سے ہم نے اگر کسی کو آٹو رکشہ دلا دیا جس سے اس کا گزر بسر چل رہا ہے، رات کو 2 بجے ہمیں میڈیکل اسٹور سے دوائی کی حاجت ہوئی، بیٹا بازو کے کمرے میں سو رہا ہے، نہیں اٹھائیں گے، اس انسان کو یاد کریں گے جس پر ہم نے احسان کیا، رات 2 بجے اسے فون کر کے اٹھائیں گے، ذرا بیٹا دوائی لے کر کے آ۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ ہم نے ہر احسان کا بدلہ زمین کے اوپر لینا چاہا، ہم نے جہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا کیش اس کا لینا چاہا، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، حضور نے کبھی بھی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر کسی سے لیا ہی نہیں، بلکہ احسان کا صلہ مانگا تو صرف اپنے رب قدیر جل، اور صلہ بھی نہیں بلکہ یہی کہتے رہے مولا بس تو راضی ہو جا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ حالانکہ وہ تو اتنا راضی کہ وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے، وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، خلق اور خلق، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں، جو محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں۔ چہرہ نظر آتا ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، لیکن سچ بولنا نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ ریاکاری سے بری ہونا محسوس کیا جاتا ہے، اخلاص نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے، سچائی محسوس کی جاتی ہے، اخلاص محسوس کیا جاتا ہے، وعدہ وفا محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنیں توجہ فرمائیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لک سنوارنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ بہت زیادہ کیریکٹر سنوارنے کی تعلیم دی، اخلاق سنوارنے کی تعلیم دی۔ اور یہ میرا جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، اگر اخلاق میں کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا۔ اخلاق میں اگر کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا، لیکن اگر علم میں کمی ہے تو اخلاق ضرور پوری کر دے گا، ضرور پوری کر دے گا۔ اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ذریعے، اقوال کے ذریعے انسانوں کو سنوارا، اخلاق ان کے درست فرمائے۔ کتنا پیارا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مومن کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ترین ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے، وہ کامل ترین مومن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا بیہیویئر چینج کرو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ دنیا نے من بنا لیا ہے انسان کو شیطان سے بھی نیچے لے جایا جائے، اس لیے آج فحاشی عام ہو رہی ہے، عریانیت عام ہو رہی ہے، بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، بد اخلاقیاں عام ہو رہی ہیں، بد کرداری عام ہو رہی ہے۔ جو لطیفہ بولنے والا سب سے زیادہ گندی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو سب سے زیادہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حالات کتنی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ضرورت ہے اخلاقی انقلاب پیدا کیا جائے، اپنے سے شروع کیا جائے۔ حضور کہتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے، اور سرکار نے کیسا انقلاب پیدا فرمایا۔ آئیے آپ سماعت فرمائیں تاکہ محسوس بھی ہو سکے اور کچھ اپنی چینجز کے بارے میں ہم غور بھی کر سکیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، چونکہ میری بہنیں بھی موجود ہیں اس لیے یہ واقعہ ان کو بڑا مفید ان کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سرکار سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو عبادت بہت کرتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے،
بے پناہ عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی ہے کہ اس کی زبان سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ عورت عبادت بہت کرتی ہے، اور ایک عورت ہے جو عبادت کم کرتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لی، تھوڑا سا کبھی تلاوت تھوڑی سی کر لی، کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ ہر کوئی اس سے بات کر کے اس کے محبت کرنے لگتا ہے۔ میرے آقا یہ بتائیں، عبادت گزار عورت اور کم عبادت گزار، یہ دونوں عورتوں میں جس کی زبان کڑوی ہے وہ اچھی ہے یا جس کی زبان میٹھی ہے وہ اچھی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو عبادت بھلے کم کرتی ہو لیکن زبان سے کسی کو نہیں دکھاتی، وہ عورت اس عبادت گزار سے افضل ہے، افضل ہے۔ اخلاق درست کرو اپنے۔ آج اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ جو ماں کل تک اپنی بچیوں کے سامنے کچھ باتیں پردے میں بھی کہنے میں شرم محسوس کرتی تھی، آج میں ماں بیٹی بیٹھ کر کے وہ سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب حیا کی دیوار ٹوٹ چکی ہے اور بے حیائی کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ دنیا نے من بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ تھا یا نہ تھا، لیکن اخلاق کی دولت سب سے بڑی تھی۔ چھین لو ان سے یہ دولت تاکہ ان کی پہچان ختم ہو جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری گلی کوچوں کا حال یہ ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے تو جھگڑوں سے اور رات ہوتی ہے تو جھگڑوں سے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو چکی ہے۔ چینج کرو اپنی زندگی کو، چینج کرو اپنی لائف کو۔ اب ایک آخری اخلاقی دستور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بس اب جو حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اسے سنیں۔ حالانکہ قرآنی اخلاق پر اگر میں گفتگو کروں تو اس کے لیے بھی کافی لمبا وقت درکار ہے، لیکن میں آج اس طرف جانے کی بجائے میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اخلاق کے سلسلے میں ایک احساس آپ کے اندر پیدا کر سکوں اور اس کی قیمت آپ کو بتا سکوں۔ جانتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے۔ جیسی صحبت ویسا سوال۔ اعلیٰ صحبت میں بیٹھے تھے تو اعلیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں کہ سرکار اعلیٰ اخلاق کیا ہے۔ حضور نے صرف 3 جملے فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اعلیٰ اخلاق 3 چیزوں میں ہے۔ جو تمہیں محروم رکھے اسے تم عطا کرو، جو تمہیں محروم رکھے اسے تم عطا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کرو۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق بتائے۔ آپ ذرا سوچو، اب یہ تینوں صرف حضور نے بتائے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے بتایا۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے ہی معاملے کو دیکھیں، جو تمہیں محروم رکھے انہیں تم عطا کرو۔ مکہ والوں نے حضور کو کتنا محروم رکھا اور حضور نے مکہ والوں کو کتنا عطا فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں، رسول اعظم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن مدینے کے تاجدار نے رشتہ ایسا جوڑا کہ خود ہی سے نہیں جوڑا، خدا سے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے جوڑ دیا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ پیغمبر رحمت کو مکی کی زندگی کے اندر جتنا ستایا گیا تھا، جب فاتح مکہ بن کر میرے آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں، سب کو یہی تھا کہ آج کوئی بچے گا نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے۔ انقلاب صرف زبان سے نہیں آتا،
کردار سے بھی آتا ہے، اپنے اقوال سے ہی نہیں آتا، اپنے افعال سے بھی آیا کرتا ہے۔ ہمیں خود کو بھی سنورنا ہوگا، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں اس پروگرام کے سلسلے میں، اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب مدظ اللہ العالی، اور منبر رسول پر جلوہ گر علماء کرام کی ایک باوقار جماعت کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حسین بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے منا۔ دھوم دھام سے مراد کیا ہے؟ بہت شان کے ساتھ اور بہت اچھے پیمانے پر منانے کے سلسلے میں آج اس تقریب کے ذریعے آغاز کیا ہے۔ اور آج سے ہمیں یہی عرض کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آپ کی تعلیم پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ آئے ہی اس لیے تھے کہ اخلاق کو مکمل کر دیں، جس کو خود حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور 1500 سالہ جشن کے پہلے سے ہم مزاج بنا لیں، ماحول بنا لیں، سوچ بنا لیں کہ اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں گے۔